آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹوڈے 24 میں آپ کے ساتھ شہانہ خان۔ انٹرنیشنل اردو کانفرنس جو NCPU کے زیر اہتمام ہوا، اس کی ڈاکٹر عمار رضوی نے صدارت کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ NCPU کے ڈائریکٹر شمس اقبال کو اتنی کامیاب کانفرنس کرنے کے لیے مبارکباد دی۔ ساتھ ہی ساتھ کانفرنس میں اندریش کمار، راج بہادر رائے، یوراج ملک، ڈاکٹر پروفیسر حسنین، شریمتی بشٹ کو اردو کے بارے میں جو تجویز پیش کی اس کے بارے میں اس کی تعریف کی اور مبارکباد دی۔ آج کے سیشن میں ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ NCPU کی طرف سے ایک پرستاؤ پاس ہونا چاہیے جو گورنمنٹ آف انڈیا کو جانا چاہیے کہ جہاں جہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا جا چکا ہے وہاں اس کو پوری طرح سے لاگو کیا جائے اور یہ صرف کاغذ تک ہی محدود نہ رہے۔ اردو کا رشتہ روزی روٹی سے جوڑا جائے اور اردو جاننے والوں کے لیے مدرسوں میں، سرکاری آفیسز میں اور عدالتوں میں جگہ دی جائے۔ انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ جو سرکاری آفیسر علاقائی زبانوں میں قابلیت حاصل کرے ان کو اسپیشل الاؤنس دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ سرکار NCPU کے ذریعے سے اردو میں اچھا کام کر رہی ہے، اس کے بجٹ کو بھی بڑھایا جائے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رضوی نے جموں کشمیر کے چیف منسٹر پدم بھوشن غلام نبی آزاد سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور دونوں نے ملک کی سیاسی حالات پر بات چیت کی اور دیش کی ترقی کے لیے کیا 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 جائے اس پر بھی بات کی۔ یہ طے ہوا کہ غلام نبی آزاد کی نمائندگی میں اقلیتوں کا ایک جلسہ آل انڈیا مائنورٹی فورم کی طرف سے لکھنؤ میں کیا جائے اور ایک وقت غلام نبی آزاد کی نمائندگی میں پردھان منتری سے ملے اور ان کو اقلیتوں کے بارے میں، جن میں مسلمان، سکھ، کرسچن، جین، بدھ، پارسی وغیرہ لوگ شامل ہیں، ان کی پریشانیوں کے بارے میں پردھان منتری کو بتایا جائے۔ میٹنگ کے بعد غلام نبی آزاد نے ڈاکٹر عمار رضوی کو اپنی کتاب آزاد اینڈ آٹو بایوگرافی تحفے میں دی۔ ہم لوگ ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کو مبارکباد کی۔ کووڈ کے بعد یہ پہلی کانفرنس شاید ہوئی ہے اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے، اور اس کانفرنس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جو اسپیکرز تھے اور جو لوگ جن کو آپ نے بلایا تھا انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا اثر بہت دور تک کے جائے گا۔ اگر یہی بات ہم کہتے، آپ کہتے تو شاید اس کا اتنا اثر نہ ہوتا۔ اس کے لیے آپ بہت بہت مبارکباد کے اہل ہیں اور اسے قبول کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بہت اندیش آدمی ہیں، آپ نے 2 صدر رکھے ہیں اور میرا خیال یہ کہ آپ نے شریعت کا رکھا ہے کہ جہاں 4 بیویاں جو ہیں وہاں 2 صدر بھی آپ نے رکھ دیے کہ معاملہ اگر ہو تو ایک نہ ایک کوئی موجود رہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنی بلندی سے کام کیا۔ جو آپ نے کہا کہ ہر ایک آفتاب ہے، جب ہمارا ہوش جو ہے وہ خود، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سورج کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے سنبھالے آخر نظام عالم، خورشید کا تو خود ہی شیرازہ منتشر ہے۔ اور ہندوستان میں ہر چھٹا آدمی جو ہے وہ اتر پردیش کا ہے، اور اتر پردیش کا جو رقبہ ہے، جو آبادی ہے، وہ دنیا کے 6 ملکوں میں اگر رکھا جائے تو اتر پردیش آتا ہے۔ وہاں کی وِدھان سبھا میں 1981 میں میں نے، اور چیف منسٹر تھے اس وقت وشناتھ پرتاپ سنگھ جی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اتفاق سے 9 چیف منسٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، تو یہ بل میں نے پیش کیا تھا اور اس کے محرک تھے، اور جو سورس آف انسپریشن تھا وہ آنجہانی ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا تھے، چیف منسٹر بہار کے، جنہوں نے ہم سے پہلے اتر پردیش سے پہلے وہ بل جو تھا وہ وہاں بہار اسمبلی میں پیش کیا تھا۔ جب پیش کیا تو ایک ہنگامہ ہوا وہاں ہاؤس کے اندر، اور اس ہنگامے میں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ہنگامے میں اپوزیشن شریک نہیں تھا، اپوزیشن یا BJP بھی شریک نہیں تھی۔ لیٹ اس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جو ہنگامہ، جو لوگ مخالفت کرنے والے تھے وہ کانگریس کے لوگ تھے۔ میں بھی کانگریس میں تھا، میں 50 سال کانگریس میں رہا، اس کے بعد پھر میں BJP میں آیا، لیکن ہمارے 2 منسٹرز نے اس کی مخالفت کی تھی، اردو کی، اور اس کے بعد وہ اردو کا بل لیکن پاس ہوا وہ وہاں پر، تو ابھی تک کہ اس کا امپلیمنٹیشن کچھ حصوں کا نہیں ہوا ہے۔ تو میرا پہلا سجھاؤ یہ ہے، یہ ایک یہاں سے ایک ریزولوشن جانا چاہیے کہ جن جن اسٹیٹس میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کی حیثیت سے وہاں کی لیجسلیچر نے
اسے پاس کر دیا ہے. اس بل کو, اس ایکٹ کو بل نہیں, اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرایا جائے. کوئی غلط غیر قانونی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں.